اس دعوت و تبلیغ کے کام میں گلے کا استعمال بہت زیادہ، ہر وقت بات چیت کرنا، آج بیان ہے، پھر صبح بیان ہے، پھر دوپہر بیان ہے، پھر شام بیان ہے. تو اکثر جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے گلے خراب ہوتے ہیں. پروفیسر حضرات، مقرر حضرات، قراء حضرات، ان سب کے گلے عام طور پر خراب ہیں. ان کو بڑے گلے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب مجھے ایک دن میں کئی بیان کرنے پڑتے تھے، 4 بیان اور 5 بیان، اور متواتر یہی سلسلہ رہتا تھا پورا مہینہ. 1 2 دن 3 دن 4 دن بندہ گزار لیتا ہے، لیکن ایک روز کی روٹین بن گئی تو گلا میرا بہت خراب رہتا تھا. اب جب گلا خراب ہوتا تو پھر انفیکشن ہوتی تو اینٹی بایوٹک لینی پڑتی، نہ لیتے تو بخار ہو جاتا. اینٹی بایوٹک کا کورس کر کے فارغ ہو تو پھر بیانات. ہفتہ 10 دن نہیں گزرتے تھے کہ پھر انفیکشن گلے پہ زور. تو وہ اتنی مرتبہ اینٹی بایوٹک کے کورس کرنے پڑے کہ میں خود بھی تنگ آ گیا. ڈاکٹروں کو دکھایا گلا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے گلے میں کوئی بیماری تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ یوز زیادہ کرتے ہیں، اس پہ لوڈ زیادہ پڑتا ہے، تو اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے پھر گلا جو ہے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، پھر سینسیٹیو ہو جاتا ہے. جب اوور لوڈ ہو جاتا ہے نا تو سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اور سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے پھر ذرا سی بھی کوئی چیز ہوئی تو بس خراب ہو گیا. تو اب آپ 2 کام کریں، یا تو آپ بولنا کم کر لیں، اور اگر بولنا نہیں کم کر سکتے تو پھر وہ چیزیں جو آپ کے گلے کو خراب کرتی ہیں ان کا کھانا ختم کر دیں. ہم نے کہا بھئی اب بولنا تو بند ہو نہیں سکتا، یہ تو سارا ہے ہی دعوت و تبلیغ کا کام، ہر وقت بولنا. کوئی آ کے پرسنل گفتگو کر رہا ہے تو اس سے بھی بات چیت، اجتماعی ہے تو پھر اور زیادہ بات چیت، تو ہر وقت ہی یہ تو. چلیں ہم قربانی دیتے ہیں کہ جو چیز گلے کو خراب کرتی ہے نا وہ کھانا چھوڑ دیں. چلے جی، سب سے پہلے تو میٹھا چھوٹ گیا، مٹھائیاں چھوٹ گئیں، آئس کریمیں چھوٹ گئیں، جو کھاتے تھے. لیکن عجیب بات یہ کہ اس کے بعد پھر کوئی بھی میٹھی چیز کھاؤ تو گلا خراب، ترش کھاؤ تو گلا خراب، تو ترش چیزیں بھی چھوٹ گئیں، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے مشروبات بھی چھوٹ گئے. اوور ہیئر، یعنی یہ کوئی 1 2 دن 4 دن کی بات نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں نا، یہ ایئرز آف لائف کی ایک سٹوری ہے. لیکن آخر پہ پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں گا، یہ ساری تمہید ہے اس کے لیے. تو اوور ایئرز آف لائف چھوڑتے حتیٰ کہ جی دودھ سے بھی گلا خراب، کوئی ڈائری پروڈکٹس ہو اس سے بھی گلا خراب، کوئی پھل کھا لو، انگور کھا لو. ایک ایسا وقت آ گیا کہ بس روٹی، خشک روٹی اور سالن اور سادہ پانی، یہ 3 چیزیں تھیں کہ جس سے گلا خراب نہیں ہوتا تھا، ورنہ ان کے علاوہ کچھ بھی کھاتا گلا خراب. اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. 1 2 سال اسی طرح چلتا رہا. بچوں اس میں بڑی اہم بات ہے، آپ اٹھو نا، نہیں جاؤ نہیں نا، آپ لوگوں کو تو میں نے ایک اہم بات بتانی ہے.
آپ لوگوں کے لیے تو میں یہ کوکنگ کر رہا ہوں ساری. تو اوور ایئرز آف لائف حالت یہ ہو گئی جی کہ میرے لیے کچھ بھی کھانا منع. اگر کھاؤ تو گلا خراب، اور گلا خراب تو اینٹی بایوٹک لو انفیکشن کی وجہ سے، نہیں لو تو بخار اور زیادہ کام خراب. خیر ہمارے یہاں دوست تھے، سلسلے میں بیت بھی تھے، وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں. انہوں نے نا کہا کہ جی میں آپ کا نا بہت ہی سائنٹیفک علاج کرتا ہوں. انہوں نے اندر سے وہ لیا، سیمپل لیتے تھے اور کلچر کرتے تھے کہ بھئی آخر یہ بیکٹیریا کون سا ہے. کئی دنوں کے رزلٹ کے بعد انہوں نے آ کے بتایا کہ جی 2 بیکٹیریا ہوتے ہیں جو گلے کو خراب کرتے ہیں. ایک اسٹیفلوکاکس ہوتا ہے، یہ عام اکثر لوگوں کا گلا اسی اسٹیفلوکاکس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی مائلڈ سی اینٹی بایوٹک لے لو تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ایک اور بیکٹیریا ہے وہ جلدی ریسپونڈ نہیں کرتا اینٹی بایوٹک کو، اس کا نام ہے سوڈوموناس. وہ اگر افیکٹو ہو جائے نا تو وہ جلدی نکلتا بھی نہیں ہے، پھر بہت ٹائٹ اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے، ہیوی ڈوز. تو ہمیں تو تفصیل کا نہیں پتا تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے حضرت ریسرچ میری مکمل ہو گئی، بس اتنا کہتا ہوں کہ آپ کے بیکٹیریا میں بھی بڑی استقامت ہے. جو بیکٹیریا ہے نا اس میں بھی بڑی استقامت ہے، وہ جلدی جانے والا نہیں ہے. تب انہوں نے پھر پوری تفصیل سنائی. اب انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ سلاد بھی نہ کھائیں، اس میں بھی ہوتا ہے، کچی سبزی میں بھی ہوتا ہے، کچے پھلوں میں بھی ہوتا ہے، فلاں میں بھی ہوتا ہے، مسواک میں بھی ہوتا ہے. انہوں نے تو ہر چیز ہی منع کر دی. جو پہلے کچھ کرتے تھے وہ بھی گیا. ہم نے کہا لو بھائی اب کریں تو کیا کریں. مجھے اسی دوران ماسکو جانے کا موقع ملا. ہم نے کہا کہ چلو بھائی وہاں شاید ہمیں کوئی اللہ بہتری کی صورت دکھا دے. وہاں گئے اور وہاں جا کے چیکنگ کروائی تو انہوں نے بھی چیک کر کے یہی کہا کہ جی یا آپ بولنا کم کر دیں یا آپ چیزیں کھانی چھوڑ دیں، چوائس ایک ہی ہے 2 میں سے. اب دونوں طرف سے کنفرم ہو گیا. یعنی دنیا کی جو ٹاپ ریسرچ ہے میڈیکل کی، ان لوگوں نے فائنل ڈیسیژن دے دیا کہ جی اس کا اب اور حل کوئی ہے ہی نہیں. خیر ہم نے کہا ٹھیک. ایک مرتبہ ہم کراچی میں تھے، قدرتاً کوئی 10-15 دن کا ان کو نا پروگرام دیا ہوا تھا، چھٹیاں تھیں. اسی نے مجھے مجبور کیا صاحب خانہ نے کہ جی 1 چمچ کھیر کھا لی. ہمارے گھر والوں نے بنائی ہے اور انہوں نے بہت اصرار کیا ہے کہ حضرت صاحب کو بس 1 چمچ کھلائیں، برکت کے لیے کھا لیں. بڑا منع کیا، مگر کئی مرتبہ میزبان کا اصرار ایسا ہوتا ہے، محبت ایسی ہوتی ہے کہ نہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم نے کہا اچھا بھائی. ہم نے جی وہ 1 چمچ کھیر کھائی اور وہ گلا جو تھا نا پکڑا گیا. اب بیان کرنے سے صبح دوپہر شام وہ بھی چل رہے تھے، چنانچہ دوسرے دن انفیکشن خراش ہو گئی. ہم نے اینٹی بایوٹک لینے میں سستی کی کہ نہیں ابھی جاتے، نہیں لیتے. کیا ہو گیا جی کہ تیسرے دن بخار 102. اب جب بخار ہو گیا تو ویسے ڈاؤن، تو مجبوراً ایک ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑا. اس نے ایک دوائی لکھ کے دے دی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں جی کہ وہ دوائی لینی تھی تو جو 102 بخار تھا وہ 104 ہو گیا.
ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ میں چونکہ روز بیان بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ گلا خراب بھی چل رہا ہے تو بخار اس وجہ سے زیادہ ہوا. اور وہ جی 104 بخار پورا ایک ہفتہ رہا. اور اس دوران میرا ویٹ جو لوز ہونا شروع ہوا تو ود ان 1 ویک 18 پاؤنڈ ویٹ جو تھا وہ یکدم ود ان 1 ویک ابرپٹ. یعنی اب جو مجھے دیکھے وہ بھی کہیں یکدم ویک ہو گئے ہیں اور میں خود بھی ویک فیل کروں. بخار نہیں اتر رہا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انکل سریا ہاسپٹل ہے نا کراچی کا, اس کے 2 ڈاکٹر تھے, دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. وہ سلسلے میں تعلق رکھنے والے تھے. ان کو پتہ چلا کہ جی پیر صاحب بیمار ہیں تو وہ کرسی کے لیے آئے. وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک نا بلیڈنگ ناک سے نکسیر جیسے بہتی ہے وہ شروع ہو. بھاگے واش روم میں جا کے صاف کیا. وہ تو اتنے ڈراپ کہیں 80-90 ڈراپ گرے ہوں گے. خیر بڑی مشکل سے جب ذرا ٹھیک ہوا پھر آ کے بیٹھا اور پھر ایسے ہی کوئی بات کرنے لگے تو پھر شروع. جب دوسری دفعہ ہوا نا انہوں نے کہا حضرت صاحب بس اب آپ کو ہم نے گاڑی میں بٹھانا ہے اور لے جانا. اور میں ویک بھی اتنا ہو گیا تھا کہ مجھ سے بیٹھا ہوں تو اٹھا نہیں جاتا اور اٹھا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا. انہوں نے جو مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا اور وہ لے کے سیدھا وہاں ہاسپٹل اور سیدھا ECU. اب جا کے انہوں نے جناب بلڈ ٹیسٹ اور فلان ٹیسٹ اور ٹیسٹ جو کیے تو وہ تو تماشا ہی ہوا. ڈائگنوز کیا ہوا؟ انیشلی ڈائگنوز یہ ہوا کہ بلڈ کے اندر نا ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پلیٹلیٹ کاؤنٹ. یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بلڈ میں بنا دیا کہ اگر فرض کرو کسی جگہ پنکچر ہو جائے زخم لگ جائے تو جو بلڈ گرنا شروع ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تیزی سے گرتا ہے پھر آہستہ ہوتے 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 خود ہی بند ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ اس ہول کو نا وہ کم کرتی چلی جاتی ہے اور اس کو بند کر دیتی ہے. یہ آٹومیٹک اللہ نے ایک چیز بنائی ہے بلڈ کے اندر. اگر وہ نہ ہوتی پلیٹلیٹ کاؤنٹ تو ایک دفعہ کسی کا بلڈ گرنا شروع ہوتا تو وہ پانی کی طرح پورا کا پورا بہ جاتا ہے. بٹ وہ ایسا نہیں ہوتا, وہ پلاٹ کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ جو صفت ہے نا اس کے اندر جو اللہ نے رحمت کی ہے کہ اگر کسی بندے کو زخم لگ بھی جائے تو یہ نہیں کہ بھئی اب چونکہ یہاں زخم ہو گیا ہے تو اب سبھی ڈرین جیسے پانی ہو کسی برتن میں ٹینکی میں پلاسٹک ٹینک میں اور اس میں سوراخ ہو جائے تو چل سب ختم. یہ ایسا نہیں. وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہر بندے کے دل میں یعنی جسم میں 200,000 to 400,000 کے درمیان ہونا. یہ نارمل رینج ہے. ہاں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں نا ان کے جسم میں بھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کوئی 75,000 تک آ جاتے ہیں. مگر یہ وہ ہوتے ہیں جو بلڈ کینسر کے مریض ہوتے ہیں. انہوں نے جب چیک کیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ میرے جسم میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ 25,000. تو فرسٹ جو انہوں نے یعنی ڈسیزن لیا نا ان کے کینسر تو نہیں, پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنے یکدم کم ہو گئے ہیں تو کینسر کے مریضوں میں 100,000 سے نیچے جاتے ہیں اور وہ 25,000. ڈاکٹر گھبرا گئے. وہ جو دونوں ڈاکٹر تھے انہوں نے جناب اپنے دوستوں کو فون کیا. انہوں نے 9 ڈاکٹر اکٹھے کر لیے جو سب کوئی اس ہاسپٹل کا ہیڈ ہے کوئی اس ہاسپٹل کا ہیڈ ہے. وہ تو ایمرجنسی ڈکلیئر کر لی انہوں نے آپس میں مل کے.
اب 9 بندے مل کے سوچ رہے ہیں اور وہ کہنے لگے جی کہ ہم تو اس بندے کی ریسپانسبلٹی ایسے نہیں لے سکتے کہ بھائی کوئی ایک بندہ اس کو ریکمینڈ کرے کچھ، ویری سیریس، ہمیں نہیں پتا ان باتوں کا۔ خیر پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو پڑے تھے ان کے پاس وہ انہوں نے 3-4 بوتلیں جو تھیں وہ انجیکٹ کی، تو وہ لیول جو تھا وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب آ کے رینج میں کچھ آ گیا۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ بہت سیریس ہے اور صبح آپ کا نا بون میرو ٹیسٹ ہوگا۔ بون میرو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا وہ بلڈ جنریٹ کرتا ہے، جب بلڈ کینسر ہوتے ہیں نا تو وہ فنکشن ختم کر دیتے ہیں، تو اس میں سے پھر بلڈ صحیح نہیں بنتا جو اسپیسیفکیشن کے مطابق ہوتا ہے، کچھ اور ہی بننا شروع ہو جاتا ہے، وائٹ سیل زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ لو جی اگلے دن انہوں نے اسپیشل لیب والے کو فون کیا، اب لیب کے وہ ڈاکٹر صاحب جناب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ تو بون میرو ٹیسٹ لینا ہے۔ وہ بون میرو ٹیسٹ بھی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو عجیب ہے، انہوں نے یہ ہڈی جو تھی سن کوئی نہیں کیا ایسے ہی نا ڈرل مشین، اللہ کی شان دیکھے، ڈرل مشین سے یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے اندر ڈرل کیا اور اس کے اندر سے انہوں نے اتنی سرنج ڈال کے نا وہ پورا جو تھا نا گودا وہ کھینچا دیا۔ اچھا اب انہوں نے جناب ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کر کے تو جو فائنل ریکمینڈیشن تھی نا اس میں آدھے کہتے تھے کہ بھائی یہ شاید کینسر ہے، آدھے کہتے تھے نہیں، بون میرو کا فنکشن سپریس ہو گیا۔ سپریس ہونے کا مطلب کہ وہ جو بلڈ جنریٹ کرنے والی تھی نا اس کے اندر کیپیبلٹی وہ کم ہو گئی۔ اب اس پر ریسرچ کی تو پتہ چلا جناب کہ وہ جو گولی دی گئی تھی نا اس گولی میں مینوفیکچرر نے لکھا تھا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ 1 in millions میں ایسا پاسبل ہے جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتا، اور وہ گولی امریکہ، یورپ، پوری دنیا کے اندر اپرووڈ چل رہی ہے، لیکن اس کی اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوا تھا۔ اب اتنے جب دماغ جڑ گئے نا تو انہوں نے ڈھونڈ نکالا کہ یہ ہے، اب وہ ہمارے زندگی میں افیکٹو ہے اللہ کے حکم سے۔ اس گولی نے وہ کام کیا جو کہیں ملین میں کوئی ایک چانس ہوتا ہے۔ ہوا کیا جی کہ وہ بون میرو فنکشن اس نے سپریس کر دیا، کینسر کچھ نہیں تھا، فلاں کچھ نہیں تھا، اس نے بلڈ جنریٹ کرنے کی خاصیت ہی دبا دی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تو بلڈ بھی جو ہے نا جسم میں 20% جنریٹ ہو رہا ہے، اگر 100 ہونا چاہیے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، اب آپ کو 2 سال کے لیے بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ اور اس وقت تک یہ جو اور 5-7 دن درمیان گزر چکے تھے، میرا کوئی وزن 15 kg کم ہو گیا تھا، پاؤنڈ کی بجائے، یعنی کہ بکرا اتر گیا تھا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں 15 kg کا بکرا ہوتا ہے۔ اچھا اب انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ جو ہے نا 2 سال بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے، بس ریسٹ کریں، کوئی ٹینشن نہ لیں اور پروگرام سب ختم کر دیں۔ 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس طرح کر کے نا اس کو اپلیزیا کہتے ہیں میڈیکل کی لینگویج میں، اپلیزیا، کہ اس بون میرو نے اپنا فنکشن جو تھا وہ ختم کر دیا، 20% رہ گیا، یا تو آہستہ آہستہ وہ ریکور کرے گی ود ٹائم۔ تو ان کا خیال تھا کہ 2 سال میں یہ فنکشن ریکور ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ کروائیں۔ اب بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانا، اول تو ملے کسی کی، اور پھر ملے بھی تو ماشاءاللہ 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ روپیہ اوپر لگے، تو یہ کون افورڈ کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو ناممکن بات تھی۔ انہوں نے میں کہا جی کہ بس اب اور کوئی صورت نہیں۔ خیر جب انہوں نے ہاسپٹل میں رکھا، پلیٹلیٹ انجیکٹ کر دیے تھے، تو وہ جو گولی تھی وہ تو بند ہو ہی چکی تھی پہلے، تو اب اس کا ایفیکٹ تو ختم ہو گیا تھا،
تو آہستہ آہستہ وہ جو بخار تھا وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا. تو میں ایک ہفتے کے اندر ہاسپٹل میں نہ بالکل نارمل ہو گیا, ویک تھا مگر کچھ نارمل ہو گیا. ہوموگلوبن بہت کم چلا گیا تھا, ویک بہت تھا. انہوں نے مجھے کہا جی اب آپ گھر جا سکتے ہیں مگر 2 سال بیڈ ریسٹ کریں. خیر ہم پھر وہاں آ گئے جہاں پروگرام دے رہے تھے. وہاں آ کے ہم نے پھر تماشا, صبح دوپہر تھوڑا بہت پروگرام, لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ بات قرآن حدیث کی شروع کر دی. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جب انہوں نے کچھ کھانے کو دیا تو پتہ نہیں دلیا بنا کے دیا یا کیا, اس میں دودھ تھا, گلا پھر خراب. وہ بات جہاں سے چلی تھی وہ پھر ہوئی. ہم نے کہا یا اللہ, اس گلے کی خرابی سے یہ سارا معاملہ دیکھا اور اب بھی ریکور ہوئے اور گلا پھر خراب, اب کریں تو کیا کریں. خیر ہم ایک کراچی کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے, اس کو کہا کہ بھائی اگر پوری دنیا میں کہیں اس کا علاج پاسبل ہے نا, پوری دنیا میں, تو آپ ہمیں بتا دیں, ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ گلے کا علاج کریں. اس نے ٹیسٹ لیے 1 دن اور اس کے بعد کہا جی کہ سیدھی بات کروں, میرے سسر کو بھی یہی بیماری ہے اور میری بیوی کی وش تھی کہ میں اس کو ٹھیک کروں اور میں نہیں کر سکا. میری لائف میں اس سے بڑی وش یعنی تمنا کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں بیوی کے والد کو ٹھیک کر کے بیوی پر احسان چڑھاتا. میں نے اس کو بھی اب کہہ دیا ہے کہ جی باقی زندگی ان کو ایسے ہی گزارنی پڑے گی. تو اب آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ باقی زندگی آپ کو ایسے ہی گزارنی. خیر جی ہم ادھر سے نا امید ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی شان پہ اب بیڈ ریسٹ والا کام انہوں نے کہا, 2 سال کی انہوں نے لمٹ دی. یہ سارا کچھ جو آپ کو بتایا نا یہ تھی تمہید. اصل بات جو بتانی تھی وہ یہ بتانی تھی کہ ایک دن ہم حدیث پاک کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے, تو مطالعہ کرتے ہوئے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کو کوئی زخم ہوتا تھا نا تو ہم اس کے اوپر مہندی لگاتے تھے. اس زمانے میں جب زخم کوئی لگ جاتا تھا تو وہ فرماتی ہیں کہ اس کے اوپر مہندی لگا دیتے. اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی زخم کے اوپر مہندی کا مطلب کہ مہندی اینٹی سیپٹک ہوتی ہے تو زخم کو ٹھیک کرتی ہوگی. تو بھائی اگر زخم کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے تو میرے بھی تو گلے میں زخم ہے, تو ہم بھی مہندی کو استعمال کریں. اب اس پر نا ہم نے تھاٹ پروسیسنگ شروع کر دی, سوچنا شروع کر دیا, مائنڈ نے ورک کرنا شروع کر دیا. اب مہندی تو لگائی نہیں جا سکتی, تو اب کیا کریں. سوچتے سوچتے ذہن میں خیال آیا کہ ہم ٹرائی کریں. چنانچہ ہم نے کیا کیا کہ مہندی کے پتے منگائے. ہمارے ہاں دکانوں پر مل جاتے ہیں حکیموں کی, مہندی کے پتے منگائے. عام مہندی نہیں, چونکہ عام مہندی کے اندر تو کلر اور کیمیکل اور پتہ نہیں رنگ چڑھانے کے لیے کیا کیا اس میں اور ڈالا ہوا تھا. مہندی کے پتے ہم نے منگائے اور پتے منگا کے پانی میں ڈال کے ہم نے اس کا قہوہ بنا لیا اور قہوہ بنا کے اس کے ہم نے گارگل غرارے کرنے کے بعد وہ دن اور آج کا دن مجھے گلے کے لیے کبھی اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کی. بتانے کی بات یہ تھی کہ جس ریسرچ میں دنیا کا اتنا ترقی یافتہ ملک کا وہ ڈاکٹر جو ٹاپ 10 میں ہے, اس کا نام, جس ای این ٹی اسپیشلسٹ کی میں بات کر رہا تھا ورجینیا کا, وہ ٹاپ 10 میں آتا ہے, اس نے کہا کہ جی اب اس کا کوئی حل نہیں. ماسکو میں جا کے پوچھا, انہوں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں. جب دنیا کے سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی حل نہیں اور مجھے اپنے آقا کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملا,
تو مجھے اپنے آقا کی تعلیمات میں ایک چھوٹی سی حدیث کے اندر اس کا حل ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افے بندہ لا. ایسا نسخہ اللہ نے دے دیا، کتنا گلا کسی تک کیوں نہ خراب ہو جی، مہندی کے پانی کی وہ چند دفعہ غرارے کر لے، اللہ اللہ اور خیر. اس کے بعد ہم نے یہ نسخہ پروفیسروں کو بتایا، ہم نے قاری حضرات کو بتایا، وہ کہنے لگے جی آپ نے یہ نسخہ کہاں سے ڈھونڈا؟ ہم نے بھائی اللہ کے بندے حدیث پاک میں موجود ہے، یہ نعمت ہمیں وہاں سے ملی. اچھا یہ نعمت تو ہمیں اللہ نے دے دی، مگر ذہن اس طرف آ گیا کہ اب ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اور ہیرے موتی کیا کیا ہے. ریسرچ کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے. اچھا اب میرا نیکسٹ پرابلم پتہ کیا تھا؟ 2 سال بیڈ ریسٹ، بلڈ پورا ہونا، ویٹ پورا ہونا، بون میرو کا فنکشن ٹھیک ہونا. اب ہم نے احادیث پڑھنی شروع کر دی کہ ڈھونڈتے ہیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کئی کتابوں کا مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک سلوشن دے دیا. وہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ کیوں مفتی صاحب؟ ایسے ریسرچ تو نہیں نا کوئی بتا دیتا ہے؟ وہ ریسرچ ورک ہے. دیکھیں جی ریسرچ ورک یہ کہ ایک حدیث پاک نظر سے گزری، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اتنی مصروف زندگی، سارا دن کام اور ساری رات عبادت کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا. تو کنٹینیوس یہی حال، کنٹینیوس. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بدن مبارک پہ ظاہر ہوتے تھے. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جبرائیل میں تھک جاتا ہوں. انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ تلبینہ استعمال فرمایا کریں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تلبینہ استعمال کیا اور ٹھیک ہے. اب ہمیں شوق ہوا کہ تلبینہ کیا چیز ہوتی ہے. کیوں جی اعظم صاحب بتائیں یا نہ بتائیں؟ یہی تو راز ہے سارا. اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ بھئی یہ تلبینہ کیا ہوتی ہے. ہم نے اس کو حدیث پاک کی کتابوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ چند دن کی محنت سے وہ ہمیں تلبینہ بھی مل گیا. اچھا تلبینہ کیا چیز ہے؟ بہت سادہ سی چیز. کیا؟ جو جس کو بارلے کہتے ہیں. اس بارلے کو آپ دودھ کے اندر ڈالیں اور اس کی کھیر سی بنائیں. اس کھیر کے اندر آپ چاہیں تو چھوارے ڈال دیں میٹھا کرنے کے لیے یا شہد ڈال دیں. تو 3 چیزیں ہیں، بارلے، ملک، ہنی یا ڈیٹس، جو ڈرائی ڈیٹس ہوتی ہیں، جو آپ چاہیں. یعنی نبی علیہ السلام کبھی کھجوریں ڈال دیتے تھے جیسے اس وقت کے حالات. یہ 3 چیزوں سے جو کچھ بنتا ہے اس کو تلبینہ کہتے ہیں. ہم نے جی اس کو صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 40 ڈیز میں اپنے ویٹ کو برابر کر لیا اور 40 ڈیز میں میرا ہوموگلوبن بھی ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں کہ ویٹ گین کیا، نہیں،
ہوموگلوبن بھی ٹھیک ہو. اب میں نے فون کیا کراچی ڈاکٹروں کو کہ جی آپ نے تو کہا تھا 2 سال بیڈ ریسٹ چاہیے اور میں تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. وہ حیران کہنے لگے یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو رہا ہے دیکھو بھائی. ان کو ہم نے یہ تو نہ بتایا کہ ہم نے تلبینہ استعمال کیا ہے. لیکن وہ پوچھتے رہے پھر بہت عرصہ ہم سے کہ حضرت آپ نے کوئی ٹونک استعمال کیا ہے, کوئی فلاں استعمال کیا ہے. ہم نے کہا کبھی آپ کو ملیں گے تو بتائیں. ہم نے پھر اس کا تجربہ اپنے دوستوں پہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جس بندے کو لو بیک پین ہو یا جس بندے کا جسم تھکا تھکا رہتا ہو, سستی ہو, لیٹے رہنے کو دل کرتا ہو, تھوڑا سا کام کیا تھک جاتا ہے, ویکنس, جنرل ویکنس ہے جس کے اندر, ان تمام صورتوں کے لیے تلبینہ بہترین علاج, بہترین علاج. مجھے ورجینیا میں ایک آدمی ملا جس کو یہاں کے ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا اور وہ اپنے کاروبار پہ جا نہیں سکتا تھا. تنگ تھا بڑا گھر رہ کے. کاروبار اس کا اچھا تھا, وہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں مگر ڈاکٹر جانے نہیں دیتے تھے. ہم نے اسے کہا کہ بھئی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا حل. ہم نے اسے 10 دن تلبینہ استعمال کروایا اور 11ویں دن وہ بندہ اپنے آفس میں چلا گیا. جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا, کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں, ویکنس ہو جاتی ہے, جنرل ویکنس, ان کے لیے تو کوئی اللہ کی عجیب ہی رحمت آئی ہے. تب پتہ چلا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمارے لیے کتنے فائدے کی چیزیں موجود ہیں. ہم ان پہ ریسرچ نہ کرنے کی وجہ سے, سوچنے کی نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان کے فائدے اٹھانے سے محروم ہیں. اچھا, ہم نے اس کو بھی اندازہ لگایا کہ جو بچے پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے پڑھتے ہیں مگر جلدی بھول جاتے ہیں, ان کی میموری اچھی نہیں ہوتی. ہم نے ان کو تلبینہ استعمال کروایا, پرفیکٹ میموری, اور بچے اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بارلے جو ہے نا یہ جلدی گلتا نہیں ہے. اٹ ٹیکس آلموسٹ 45 منٹس اس کو گلنے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا جب عورتیں بنائیں تو ایک چولہے کے اوپر نا آگ پہ دودھ اور اس کے اندر بارلے ڈال کے 45 منٹ کے لیے بھول جائیں. اپنی کوکنگ کرتے رہیں, باقی کام کرتے رہیں. 45 منٹ کے بعد وہ جب بالکل گل کے کھیر بن جائے گی, اب اس کے اندر ڈیٹس ڈال دیں یا وہ شہد ڈال دیں اور اس کو ٹھنڈا کر کے فریج کے اندر رکھ دیں. صبح صبح جب بچے ناشتہ کے لیے اسکول جاتے ہیں نا, وہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر ملتی ہے نا وہ اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ وہ بچے لڑ جھگڑ کے اس کو کھاتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں بچے. وہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے کھانے کا, اور بچے بھی اس وقت اس کو پسند کرتے ہیں اور بنا بنایا پڑا ہوتا ہے. اور دفتر میں جانے والے بھی ان کے لیے ریڈی ناشتہ ہے, اٹھے ناشتہ کیا اور چلے گئے. تو اس کو ہم نے یعنی بوڑھوں کے, بچوں سے یا جوانوں میں سے وہ کہ جن کو لو بیک کی پین تھی یا مسل ویکنس تھی, جن کے جسم میں کمزوری ہوتی تھی, یا کسی کو بلڈ کی کمی, اس قسم کی تمام کمیوں کے لیے تلبینہ کو ہم نے تجربہ کیا, وہ بہترین چیز. تو ہمیں ایک نعمت وہ ملی تھی اور دوسری نعمت تلبینہ والی. تو اب ہمیں شوق ہو گیا کہ ہم اس پر اور ریسرچ کریں. تو ہمیں اور بھی نعمتیں ملیں, لیکن آپ سویٹ ڈش کھا لیں پھر صحیح. کیوں جی, کیا ارادہ ہے بتائیں؟
نیند آ رہی ہوگی آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ اچھا چلے آپ کو بتاتے ہیں. ہوا یہ کہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، ان کا نام ہے حاجی عزیز الرحمان، بہت محبت والے. ان بزرگوں سے بھی ذرا کچھ زیادہ پتلے ہوں گے، اور ان کے بال سارے ہی سفید ہیں، اور وہ اس عاجز کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ بس عاشق صادق کہہ سکتے ہیں. ویسے نواب ہیں اپنے، یعنی جدی پشتی، سینکڑوں مربع زمین اور باغ اور فلاں اور فلاں، اور پورا شہر ایک بسا ان کی زمین کے اوپر، پورا شہر بسا. وہ کبھی کبھی فون کرتے ہیں، بس حضرت بہت عرصہ ہوا آپ سے ملے نہیں، تو بس میں آپ کو صرف دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ ملتان سے چلتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ آتے ہیں، ملتے ہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر واپس ملتان چلے جاتے ہیں. اتنی محبت کرنے والے. ایک دن انہوں نے فون کیا، کہنے لگے حضرت آج میں بہت پریشان ہوں. ہمیں اللہ خیر کرے. کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ جی آپ کا بلڈ کولیسٹرول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر 200 ہونا چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں، تو میرا جو ہے وہ کہیں 300 کے قریب ہے، لمبا ہی اونچا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب یو آر ایٹ ویری ہائی رسک، کسی وقت بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو میں تو بہت پریشان ہوں. خیر ہمیں فکر تو پہلے سے ہی تھی کہ ہم بھائی احادیث میں سے ہیرے موتی ڈھونڈیں. جب حاجی صاحب نے کہا، ہم نے کہا حاجی صاحب ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم دوا بھی ڈھونڈتے ہیں. ہم نے احادیث کا ذخیرہ پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا. یہ کتاب دیکھی، وہ کتاب دیکھی، ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک جگہ ہمیں حدیث پاک ملی جس سے پتہ چلا کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کو نبی علیہ السلام نے ڈائگنوز کیا. انسانی تاریخ میں ہارٹ اٹیک کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ڈائگنوز کیا. اس سے پہلے ہارٹ اٹیک کو دنیا جانتی نہیں. حدیث کیسے ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا سینہ گھٹتا ہے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میں گھٹن محسوس کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کو دل کی تکلیف ہے. اب سینہ گھٹنے پر دل کی تکلیف اس سے پہلے کتابوں میں کہیں نہیں ہے کہ یہ ڈائگنوز کرے کوئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہیں تو دل کی تکلیف. ان کے اللہ کے نبی میں اب کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجوا استعمال کر. اجوا کھجور ہوتی ہے. تو وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. اب ہمیں اجوا کی تلاش. تو اجوا تو ایک کھجور ہے، مدینہ طیبہ میں ملتی ہے، ہم بھی لے آتے ہیں اور بھی حاجی لے آتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ باقی 10 ریال ملتی ہیں تو وہ اجوا کے نام پہ 100 ریال کی بیچ لیتے ہیں لوگ. اب ہم نے بیٹھ کے سوچا بھائی اجوا جو استعمال ہوئی تو اجوا میں کیا اللہ نے جو ہے نا برکت رکھی ہے، کیسے برکت رکھی ہے. تو سوچ کے ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ تھیں جو صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی مرتبہ کھجوروں کی گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹوں کو استعمال کرواتی تھی، اونٹوں کو ڈالتی تھی. تو اس زمانے میں کئی مرتبہ لوگ ان کی گٹھلیوں کو پیس کے نا خود بھی استعمال کرتے تھے. تو ہمارے ذہن میں خیال گیا بھائی جو اوپر ہے نا وہ تو سارا ہے کاربوہائیڈریٹس، سیدھا سیدھا میٹھا ہے، سب ایک جیسی ہے.
اگر کوئی اس میں اللہ نے چیز رکھی ہے نا تو وہ اس کی گٹھلی میں رکھی ہے، لہذا اس کی گٹھلی کو برابر استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نے جی کھجوریں لی اور ان کی گٹھلیاں لے کے ہم نے ان کو کہا کہ ان کو پیستے ہیں، ہم نے لوہے کے اوپر رکھا اور ایک ینگ نوجوان تھا 25 سال کا اور اچھا باڈی بلڈنگ کرتا تھا، بڑا اس کو ہم نے دیا بھائی یہ کھجوریں ذرا ہمیں پیس کے دے دو۔ اللہ کی شان میں خود دیکھ رہا ہوں وہ کھجور کی گٹھلی رکھتا ہے اور لوہا اتنا موٹا ہیمر تھا، وہ لوہے کے اوپر اس نے زور سے مارا، وہ ٹوٹنے کے بجائے یوں اڑ کے جا رہی ہے، پھر اس کو اٹھا کے رکھا، پھر مارا، وہ پھر ادھر جا رہی ہے، یعنی کوئی 10 مرتبہ سٹروک لگانے پر ایک گٹھلی ٹوٹی۔ یا اللہ، ہم تو پریشان ہو گئے، اگر ایک گٹھلی کا توڑنا اتنا مشکل ہے تو اگر گٹھلیوں کو توڑنا پڑے تو یہ تو بازو ہی ٹوٹے گا، مسئلہ ہے یہ تو۔ خیر اب ہم سوچتے رہے کہ اس کا کیا حل کریں۔ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، ہمارے ایک دوست تھے، وہ لوہار تھے، ان کی مینوفیکچرنگ ورکشاپ تھی، تو ان کے پاس ہائیڈرولک پریس تھا 5 ٹن کا۔ ہم نے وہ بہت ساری کھجور کی گٹھلیاں ان کو بھجوا دی اور ان کو کہا جی وہ اپنا جو نیچے کا ہے نا فرش، اس کو ذرا صاف کر لو، اچھی طرح صاف پاک کر لو، اور اس کے بعد سب کو بچھا کے 5 ٹن کا پریس دے گا۔ انہوں نے ہائیڈرولک پریس پہ کیا، وہ بالکل پاؤڈر انہوں نے دے دیا، لو جی ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ وہ صفوف حاجی صاحب کو بھجوایا اور ان کو کہا کہ جی آپ نا اس میں سے ایک اندازہ متعین کر دیا، اتنا نہ پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کرتے ہیں۔ حاجی صاحب نے 21 دن وہ استعمال کیا اور 21 دن استعمال کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے کولیسٹرول چیک کروانے کے لیے فاسٹنگ کے وقت۔ اللہ کی شان کہ جب انہوں نے کولیسٹرول چیک کروایا تو رپورٹ آئی 185۔ ڈاکٹر نے جب ریکارڈ کیا تو 300 اور 185، ان کا آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں؟ ان کو میں دوائی تو کوئی نہیں لے رہا۔ کہنے لگے پھر یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، لڑکے نے آپ کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے پھر فون کیا لیبارٹری سے کہ حضرت صاحب میں نے ٹیسٹ بھی کروایا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لیب والوں نے تیرا ٹیسٹ ٹھیک نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی قربانی اور دے دو، اس کو پھر چیک کر لے، تسلی کر لے اپنی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ نیکسٹ ڈے پھر فاسٹنگ کے بعد وہ گئے اور انہوں نے چیک کروایا تو پھر 185، تو کنفرم ہو گیا کہ ان کا کولیسٹرول ڈاؤن ہو گیا۔ لو جی ہمارے پاس ایک نسخہ اور آ گیا، اب جس کو بھی ہائی کولیسٹرول کی پرابلم ہو ہم نے اس کو استعمال کروانا شروع کر دیا۔ ہم نے کوئی 1 2 3 4 30 40 بندوں کو استعمال کروا کے دیکھا، الحمدللہ سب کا کولیسٹرول ڈاؤن ہوا۔ کراچی میں ایک مرتبہ میں تھا کہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو سلام کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میں دل کا جسمانی اسپیشلسٹ ہوں، آپ کے پاس میں روحانی اسپیشلسٹ بننے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایسی بات کبھی کسی نے کی نہیں تھی، مطلب ایک نئی بات تھی جو اس کے دل سے، اس کی زبان سے نکلی کہ میں ہارٹ کا جسمانی اسپیشلسٹ ہوں اور میں روحانی اسپیشلسٹ بننے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ پکی عمر کا 60s میں بندہ لگتا تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ وہ کہنے لگے جی میمن برادری کے بندے تھے۔ کہنے لگے جی میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے یو کے سے کولیسٹرول کے اوپر نا اسپیشلائزیشن کی تھی۔ جن دنوں میں نے اسپیشلائزیشن مکمل کی یہ وقت تھا کنگ عبدالعزیز کا، تو کنگ عبدالعزیز نے لیٹر لکھا سعودی عرب سے ادھر اور ان کو کہا کہ مجھے ایک مسلمان ڈاکٹر چاہیے
جو میرے محل میں رہ سکے، اور میری پوری فیملی جو ہے نا، رائل فیملی، اس کا وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، مگر وہ اتنا قابل ہو کہ جو مجھے علاج یورپ جا کے مل سکتا ہے وہ علاج مجھے وہاں ملے. یہ میری کنڈیشن ہے. پے میں دے دوں گا. اب وہ ہسپتالوں سے چلتے چلتے وہ جو خاص پروفیسر تھا نا جو اس کے پاس لیٹر آ گیا. کہنے لگے، وہ پروفیسر نے مجھے بلایا، کہنے لگا بھائی تم تو ویسے بھی مسلمان ہو اور تمہارا پروجیکٹ پی سی پر ہے اور مجھے تمہارے اوپر بڑا اعتماد ہے، تمہاری ریسرچ بھی اس پر بہت ہے، تو تمہیں موقع مل رہا ہے، اگر کہتے ہو تو میں تمہیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. میں ینگ ایج تھی میری، پڑھ کے تو فارغ ہوا تھا ابھی. میں نے کہا جی کر دیں. اس نے جی لیٹر لکھ دیا، مجھے ادھر سے ہی اپوائنٹمنٹ ڈائریکٹ سعودی عرب. کہتے ہیں میں سیدھا پیلس کے اندر. ینگ لڑکا کون ہے جی؟ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کنگ کا، ہز ہائینس. کہنے لگا اتنی میری تنخواہ اور میرا اتنا وہاں جو ہے نا پھر ریگارڈ وہ کرتے تھے اور عزت تھی. پھر کنگ عبدالعزیز سے میرا اتنا یارانہ ہو گیا، وہ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ عطر الٹ رہے تھے بیت اللہ کے اندر، انڈیل رہے تھے، تو میں دھو رہا تھا بیت اللہ شریف کو، اور تھوڑی دیر کے بعد میں انڈیل رہا تھا اور وہ جھاڑو سے دھو رہے تھے. یعنی میں ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے اور کنگ عبدالعزیز نے مل کے بیت اللہ شریف کو اندر سے دھویا. تو کہتے ہیں میں نے وہاں پر پتہ نہیں 35 سال 40 سال وٹ ایور کچھ اس نے بتائی، اتنی مدت جو ہے سروس کی ہے، اور مجھے اتنا اللہ نے دیا ہے کہ اب مجھے کچھ کمانے کی ضرورت نہیں. تو میں وہاں سے ریٹائر ہوا. میں وہاں بھی یہی کرتا تھا کہ ڈیوٹی کے بعد ایک کلینک بنایا ہوا تھا اور وہاں پر میں لوگوں کو مفت چیک کرتا تھا. میں کہتا تھا جب اللہ نے مجھے اتنا ایک ہی طرف سے دے دیا ہے تو میں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں. اور اب میں کراچی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں پر ایک لیبارٹری بنانا چاہتا ہوں اور فری میں ہارٹ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، ڈائگنوزز یہ وہ سارا. تو وہ مشینیں بھی وہاں سے لے کے آئے اور بڑا ان دنوں کام کر رہے تھے. یہ کوئی کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہے. خیر ہم نے انہیں بیعت کیا، جو طریقہ ہے یہی سارا بتا دیا. دوسرے دن مجھے خیال آیا کہ وہ ہمارا جو نسخہ ہے ہم وہ ان کو دیتے ہیں. تو میں نے وہ صفوف پھر کراچی میں پھر بنوایا اور ایک شیشے میں بند کر کے دیا. میں نے کہا جی کہ یہ بھی ایک نسخہ ہے کسی کا. یہ نہیں بتایا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کو کچھ نہیں بتایا. یہ بھی ایک نسخہ ہے، کوئی اللہ کا بندہ استعمال کرواتا ہے کسی کو، تو آپ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ واقعی یہ کولیسٹرول کو ڈاؤن کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس نے کہا حضرت مجھے پورا 1 ویک چاہیے اس کے لیے، میں آپ کو اس کی لیب رپورٹ دوں گا. میں نے کہا ٹھیک. 1 ویک کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت وہ دوائی جو تھی وہ کسی نے پیٹنٹ کروائی ہے یا نہیں کروائی. میں نے کہا کروائی ہوئی ہے. کہنے لگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے نہیں کروائی تو آپ کروا لیں، وہ تو اتنی زبردست دوائی ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ میں نے لائف میں ایسی دوائی نہیں دیکھی. تو جب اس نے یہ کہا تب میں نے کہا کہ میں نے اپنے نام پہ پیٹنٹ نہیں کروائی، یہ میرے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پیٹنٹ ہوئی ہے، یہ ان کے نام کی پیٹنٹ ہے. پھر میں نے انہیں حدیث سنائی اور پوری بات سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. احادیث مبارکہ کے اندر کیا کچھ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، ہم اس خزانے سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. سچی بات ہے، ہم فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. سیدھی بات، کاش کہ ہم فائدہ اٹھاتے. خیر پھر ہم نے 1-2 سال اس پر کافی اور بھی ریسرچ کی، کئی اور ساری چیزیں ڈھونڈی.
اس پر اب ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، ڈاکٹر خالد غزنوی ہیں لاہور کے، انہوں نے اتنی موٹی کتاب ہے، اس کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اس کا کتاب کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، سنت نبوی یا طب نبوی اور جدید سائنس۔ تو ماشاءاللہ اس کے اندر انہوں نے کافی ساری، چونکہ وہ MBBS میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور وہ وہی سنت نبوی کے مطابق جو ہے اس کا علاج انہوں نے شروع کیا ہے، تو ماشاءاللہ کافی ان کا کام چل رہا ہے، ان کے پاس بہت پیشنٹ جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بتانے کی بات یہ تھی کہ بھائی ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنا دماغ دیا، ذہن دیا، یہ اس ذخیرہ احادیث کو پڑھا کریں اور پھر اس سے نا ہیرے موتی ڈھونڈیں تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ یعنی ہم نے اگر حالات کے تحت، ضرورت کے تحت ہم نے اگر رجوع کیا تو ہمیں 1-2 سال کے اندر 8-10 ہیرے موتی مل گئے، تو اگر اس پر مستقل انسٹیٹیوشن کی طرف سے یا علماء کی طرف سے یا ٹیلنٹڈ قسم کے جو لوگ ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ ریسرچ کریں تو پتہ نہیں وہ تو کیا کچھ اس میں سے نکالیں گے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا، وہ نوجوان جو خیر چلے گئے، کہ ان نوجوانوں کو میں یہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا فائنل، کہ بھئی وہ پڑھنے کی عمر ہے ان کی، وہ پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیں اور پھر اس میں سے ہیرے موتی ڈھونڈیں اور دنیا کو دیں۔ اس میں انسانیت کا بھی فائدہ ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عبادت ہوگی، اور آج کے زمانے میں اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ اینٹی بایوٹکس یہ وہ استعمال کر کر کے، اگر آپ صحیح پوچھیں نا مجھ سے تو ایلوپیتھی کے پاس اینٹی بایوٹک کے سوا اور ہے کیا؟ اور وہ بھی اینٹی بایوٹک ایسی کہ بیکٹیریا ان میں سے اگر 15 اینٹی بایوٹک ہیں تو 8-10 کو ویسے امیون ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر پریشان ہے اس وقت کہ اگر یہ باقیوں کو بھی امیون ہو گئے تو پھر کیا بنے گا، تو ان کو اور ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ہم اس کے بالمقابل اگر سنت نبوی کے اوپر ریسرچ کریں، احادیث پر ریسرچ کریں اور ان میں سے ہم یہ ہیرے موتی ڈھونڈیں اور اس کو بتائیں، تو یہ تو فطرت کے مطابق علاج ہوگا۔ ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہو۔ سائیڈ افیکٹ نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ کی بات ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں سائیڈ افیکٹ والا۔ سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ، میں بات مکمل کروں گا کیونکہ بہت دیر ہو گئی، 2 بجنے 1:45 ہو گئے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب آیا اور اس نے آ کر ایک کوشچن کیا کہ جی آپ لوگوں کی قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو میں کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قرآن مجید میں جسمانی صحت کے بارے میں بھی کوئی اصول کی نشاندہی کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ طبیب تھا نا، فزیشین تھا، تو اس نے تو اپنی لائن کا کوشچن پوچھنا تھا نا کہ بھئی جب آپ کے ہاں یہ ہے قرآن مجید کی آیت، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا جسمانی علاج کا بھی، جسمانی اچھی صحت حاصل کرنے کا کوئی نسخہ ہے، کوئی طریقہ، کوئی اصول؟ ہارون رشید نے اس وقت جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک مفتی صاحب تھے، ان کو کہا کہ مفتی صاحب اب آپ اس کا جواب دیجیے۔ تو مفتی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس طبیب کو کہ ہاں قرآن مجید میں جسمانی اچھی صحت حاصل کرنے کا بھی نسخہ موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو
مگر زیادتی نہ کرو، ایکسیسو ایٹنگ جو ہے نا وہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا قرآن مجید میں جسمانی صحت کا ایک نسخہ ہے۔ اس عیسائی طبیب نے تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگا میں اپنی زندگی کے پورے تجربے کی روشنی میں تصدیق کرتا ہوں کہ اچھی جسمانی صحت حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کھائے پیے ضرورت کے مطابق، جو ایکسیسو ایٹنگ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، وہ کام خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہو جائے گی، زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر ہو جائے گا، زیادہ فلاں کھانے سے یہ ہو جائے گا۔ وہ ایکسیسو ایٹنگ سے وہ ہمیشہ گڑبڑ ہوگی۔ زیادہ چربی کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کیجیے۔ اور ہم عام طور پر چونکہ گھروں میں اچھے کھانے بنے ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ ڈشیں بنی ہوتی ہیں تو دعوتوں میں ہم عام طور پر اوور ایٹ کرتے ہیں۔ موٹی سی بات ہے۔ یہ اوور ایٹنگ جو ہے یہ ہماری صحت کے نقصان کا سبب ہے، ہماری بیماریوں کا سبب ہے۔ سو یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ۔ آج کی سائنٹیفک دنیا نے بھی نتیجہ یہی نکالا ہے کہ یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ۔ جو آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ وٹ از یور ہیلتھ۔ تو جس بندے کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک ہیں، وہ مطلب مناسب چیز کھاتا ہے اور ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، اس بندے کی صحت آپ دیکھیں گے کہ زندگی بھر ٹھیک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن جو ہے نا، دنیا والے مشین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا سیفٹی مارجن کبھی رکھتے ہیں 1.5، کبھی رکھتے ہیں 2، اور اگر بحری سفر کرنے والے تو وہ زیادہ سے زیادہ سیفٹی فیکٹر 3 رکھ لیتے ہیں۔ بھئی جہاں مثال کے طور پہ 1 ہارس پاور کی ضرورت ہے تو وہاں 3 ہارس پاور لگا دیں گے تاکہ جل لینے کی گنجائش نہ ہو، چونکہ سمندر میں جانا ہے تو وہ سیفٹی فیکٹر 3 سے اوپر کوئی نہیں ہے سیفٹی فیکٹر، اور پھر بھی بریک ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا سسٹم دیکھو کہ جس بندے کی عمر 100 سال ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کا پمپ 100 سال ڈے اینڈ نائٹ ہر وقت چلتا رہا بغیر مینٹیننس کے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی مشین دیکھی؟ آج دنیا کی مشین لا کے فٹ کریں، آپ کو سال کے بعد اس کے بیرنگ بدلنے پڑ جائیں گے۔ 1 سال کے بعد نہیں بدلیں گے تو دوسرے سال تو ضروری بدلنے پڑ جائیں گے۔ تیسرے سال موٹر جلی ہوئی ہوگی، اس کی سیلیں گھس جائیں گی، کہیں گے جی اس کے اورنگ بدلنے پڑ جائیں گے، تو کہیں اورنگ بدلنے پڑتے ہیں، کہیں بیرنگ بدلنے پڑتے ہیں، کہیں اس کا کچھ اور بدلنا پڑ جاتا ہے۔ 2 سال 3 سال نہیں، اور چلتا بھی کتنا ہے؟ ضرورت کے مطابق۔ اور اگر کنٹینیوس جو فیکٹریاں چلتی ہیں تو وہ 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد ہر سال 1 مہینہ شٹ ڈاؤن لیتی ہیں، اور اس شٹ ڈاؤن کے اندر پوری فیکٹری کی موٹریں کھولو، پمپ کھولو، مینٹین کرو، کہتے ہیں جس سے زیادہ پھر بریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مین میڈ مشین زیادہ سے زیادہ 1 سال چل سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین 100 سال بغیر کسی فالٹ کے چل سکتی ہے۔ اب جس کی عمر 100 سال، تو کیا 100 سال میں کبھی اس کا دل بند ہوا؟ بند تو نہیں نہ ہوا۔ کبھی اس کو ریپیئر کے لیے بند کیا گیا؟ نہ ریپیئر ہوئی، نہ اس کی سیلیں چینج ہوئی، نہ اس کے بیرنگ چینج ہوئے۔ اللہ نے ایسا پمپ بنا دیا، دنیا کا پمپ 1 سال چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پمپ 100 سال دن رات 24 گھنٹے چل رہا۔ دنیا کی فیکٹری تو بند بھی ہو جاتی ہے، اور یہ جسم کی فیکٹری بند تو نہیں ہوتی، سوتے ہیں جاگتے ہیں، جس حال میں بھی ہیں دل چل رہا ہے، دل پمپنگ کر رہا ہے، کنٹینیوس پمپنگ کر رہا ہے۔ واہ میرے مولا، تیرا ڈیزائن بھی کتنا زبردست ہے، قربان جائیں تیری حکمتوں۔
تو جس پروردگار نے ایسا جو ہے انسان کو بنایا تو اس نے انسان کو پھر اصول بھی بتائے، اور وہ اصول ہمیں یا قرآن میں ملیں گے یا حدیث پاک میں ملیں گے۔ جب اس عیسائی طبیب کو یہ جواب مل گیا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، تو اس نے پھر سیکنڈ کوشچن کیا، کہنے لگا جی ایک کوشچن میں اور کرتا ہوں کہ چلو تمہارے قرآن مجید میں تو جسمانی صحت کا اصول موجود ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی جسمانی صحت کے بارے میں کوئی اصول بتایا یا نہیں بتایا؟ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ ٹف کوشچن تھا، تو پھر وہ عالم کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی اور کہا کہ جی ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں اچھی جسمانی صحت حاصل کرنے کا اصول بتا دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ یہ حدیث پاک کا ابتدا کا ٹکڑا ہے، 3 حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ یہ ہے کہ معدہ سٹومک تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ جو بیماری انسان کو شروع ہوتی ہے وہ سٹومک سے شروع ہوتی ہے، یعنی سٹومک میں جو آپ ان پٹ دے رہے ہیں نا، تو سٹومک نے تو اسی کو آگے پروسیس کرنا ہے نا۔ تو اگر آپ ان پٹ اچھے نہیں ڈال رہے، کریمی اور جیوسی اور کرنچی اور یہی چیزیں پسند کر رہے ہیں، تو پھر کولیسٹرول بڑا ہوگا۔ اور اگر آپ ماشاءاللہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہی میٹھے سے ابتدا کرتے ہیں اور میٹھے پہ انتہا کرتے ہیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ میٹھا بند ہو جائے گا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، ایک بات یہ کہی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، جسم کو وہ چیز دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر بیمار ہیں تو اس بیماری کا علاج جس دوائی میں ہے وہ ہمارے لیے دینا اپنے جسم کو یہ لازم ہے، کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ تو بھائی جب اللہ کا ہے تو ہم اس کو خراب نہیں کر سکتے۔ وہ مکان دیتے ہیں نا اگر کوئی کرائے پہ، تو وہ کہتا ہے بھائی اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا، نہیں رکھو گے تو پھر میں تمہیں نکال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ مکان کرائے پہ دیا ہے، یوں سمجھ لیں، تو اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو پہلا حصہ، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ دوسرا حصہ، جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اور تیسرا حصہ، الوقایۃ خیر من العلاج، یہ اسی ایک ہی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ پرہیز علاج کرنے سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیز کرنا علاج کروانے کی نسبت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ میری عمر گزر گئی طب کے علم میں، اور میں کنفرم کرتا ہوں کہ قرآن میں اور تمہارے نبی اسلام کے فرمان میں جو کچھ بتا دیا گیا اس کے بعد جسم کے لیے مزید کسی اور اصول کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نعمت دی ہے یہ دین اسلام، تو ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے، دیکھیں آپ حضرات کی جو ہے نا کاروباری لوگ، آپ حضرات بھی نا اس کا ذرا ٹیسٹ پیدا کریں اپنے اندر۔ مثلا واپس آئے نا جب اپنے کام سے، تو بجائے ہر وقت ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے رہیں، گپے مارتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں، ادھر کرتے رہیں، احادیث پڑھیں، کتابیں پڑھیں، علم کا ذوق پیدا کریں۔ علم کا ذوق پیدا کرنے لگ جائیں گے نا تو پتہ نہیں کتنے موتی ہیرے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو یہ امت کو اس وقت چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر زیادہ کام کرے اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے اور مخلوق کو وہ فائدہ پہنچائے۔ چلیں اب آپ میٹھا کھا لیجئے۔
پھر ہم دعا کرتے ہیں. 2 بجنے میں 2-3 منٹ ہی ہے. آپ نے بتایا پھل کھانا شروع کیا آپ نے سارا مسئلہ پھل سے شروع ہے. یہ اب تو میں پھل کھاتا ہوں نا، آپ کے سامنے میں نے چیری کھائی اور پچھلی تو بتا ہی گئے تھے نا، اسی طرح تو ہم نے شروع کیا. ہاں ہاں اجوا کھجور کی کسی کھجور کی اجوا بہتر ہے. نے جو کھجور کی گٹلیاں بتائی تھی وہ اجوا کی کھجور کی اجوا بہتر ہے. ویسے ہم نے دوسری کھجور کو بھی ٹیسٹ کیا ہے. اس سے ہو جاتا. اچھا، اس میں آپ کو میں تھوڑا سا اور میں اس میں ہنٹ دے دوں کہ یہ جو ہے نا کھجور کی گٹلیوں کو پیسنا، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہر بندہ تو نہیں نا پیس سکتا ان کو. ہمارے ایک دوست نے شوق میں آ کے جی اس کو میں نے جو ہے نا وہ پیسنا ہے، تو اس نے پلاسٹک کے گرائنڈر میں ڈال دی تو 2 گرائنڈر توڑ لیے. تو یہ گرائنڈروں سے کام نہیں بنتا. اچھا، اس پر بھی ہم نے ریسرچ کی کہ اس کا بھی کوئی ایسا حل ڈھونڈے کہ جو ہر بندہ کر سکے، جس کے پاس ریسورسز ہیں یا نہیں ہے. اور اللہ نے وہ بھی ہمیں نعمت دے دی. ہم نے وہ بھی ریسرچ مکمل کر لی. آج کچھ نہ روکا. آج کچھ نہ روکے. چلیں جی بتا دیتے ہیں. دیکھیں، اس کا ہم نے ایک آرام سے حل یہ سوچا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور بڑا ٹو دی پوائنٹ بیٹھا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مٹی لے لی اور اس کو نا یہ پیور مٹی جو ہوتی ہے سوئل، اور اس کو گملے میں ڈال دیا اور اس کو پانی دے دیا تو موئسٹ ہو گئی. اب جب موئسٹ ہو گئی تو اس کے اندر ہم نے نا ایمبیڈ کر دیا 1 2 3 4 ان کو ایمبیڈ. جب کھجور کی گٹلی کو موئسٹ سوئل کے اندر ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے نا، تو نیچرل پروسیس کے تحت گٹلی سمجھتی ہے کہ مجھے اب اگنا ہے. تو اگنے کے لیے، ایمبریو بننے کے لیے وہ نرم ہوتی ہے. اب جب وہ 1 ہفتے کے بعد نرم ہوتی ہے نا، تو اس نرم کو آپ نکالیں اور آپ اس طرح چبائیں جس طرح ناریل کو چبا کے کھاتے ہیں. آپ کو پیسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ٹرک لڑایا. ایک گولی کی طرح. نہیں 2-4 گٹھلیوں کا روز بے شک کھا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ڈزنٹ میٹر. مگر ہر بندے کو جس کو پرابلم نہیں بھی نا ہارٹ کا، اس کو بھی کھانا چاہیے. شوگر کا کوئی نہیں ہے. ڈائبٹیز پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا ہے ہیں اس میں کھجور میں سب سے زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے. اگر سیدھی ہم کھجور کھاتے ہیں بہت ہی زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے اس میں. ہاں دیکھو نا، کھجور میں شوگر زیادہ ہے. کولیسٹرول بھی ہائی ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹس ہے نا جی، تو سارا شوگر ہے وہ. اٹس آل شوگر. شوگر کا کیا شوگر پہ ریسرچ کرنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے اور مجھے یہ ٹائم نہیں دے رہے. میں 2 سال سے اس ٹرائی میں ہوں کہ مجھے ٹائم ملے، کتابیں ڈھونڈیں، ہم بیٹھیں دیکھیں، لیکن اتنا مصروف کہ بندہ اب بتائیں کہ 2 بج گئے، سونے کا وقت نہیں ہے، کیا کریں. اس کے ریسرچ ورک کے لیے ذرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آگے دیجیے نا، ان حضرات کو دیجیے. اس وقت انسان جتنی بھی ریسرچ کر چکا ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ پتہ کیا کیا اس نے کہ گندم کا ایک دانہ جب بیجتا ہے نا، تو اس وقت تک ایک دانے سے 120 دانے بنا چکا ہے. بس
मैक्सिमम यील्ड जो पूरी वर्ल्ड में है, एक दाना डालें तो उसके बदले में कितने दाने मिलते हैं? और कुरान कह रहा है कि एक दाने के बदले में 700 दाने। कमासल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। तो 60 शाखें और हर शाख के अंदर 100 दाने, तो 700 दाने। तो कुरान मजीद ने 1400 साल पहले कहा कि एक दाने के 700 दाने बन सकते हैं, और इतनी रिसर्च के बावजूद अभी तक इंसान 125 दानों तक पहुंचा है। आप लाइब्रेरी बनाएं बड़ी सारी ताकि रिसर्च शुरू करवाएं, हैं? दिल चाहता है यहां लाइब्रेरी हो और उस लाइब्रेरी में लोग जाके बैठें, उसमें मुताला भी किया करें और सुकून मिले उनको। उम्मत में रिसर्च वर्क ना बहुत घट गया है ही नहीं, बल्कि होना चाहिए, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी आपने जो रिसर्च की, जी जी कोई इसको किस तरह से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं? जी, मैंने डॉक्यूमेंट अब करनी है। मैं एक किताब लिख रहा हूं जो अब आके मुकम्मल हुई है, और इसके बाद मेरी 2 किताबें और इन लाइन हैं। एक है कुरान मजीद में साइंसी इंकशाफात, कुरान मजीद में साइंसी इंकशाफात। तो कुरान मजीद की आयतों में 1400 साल पहले जो बताया और आज साइंस कंफर्म कर रही है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़कों के लिए वो किताब लिखनी है, तो वो पहले मैं लिखना चाह रहा हूं। फिर उसके बाद है अहादीस नबविया में साइंसी इंकशाफ। आपके पास आपका अपना स्टाफ की तो जो स्टूडेंट्स ये काम नहीं कोई कर पाता। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप दे देंगे, मेरा स्टूडेंट एक यहाँ बैठा है, अब अभी ये तैयार हुआ है, और अमेरिका वाले कहते हैं कि जी हमें वर्जीनिया में दे दो, हमें न्यू जर्सी में दे दो, हमें शिकागो में दे दो, हमें ह्यूस्टन में दे दो। अभी ह्यूस्टन से आए हैं, अब हम क्या करें? लेकिन इस पे काम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं खुद मतलब है इस बात का कायल हूं, मैं नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए। जी अजवा की हो तो बेस्ट है, वैसे हमने तो दूसरी खजूरों को भी चेक किया है, इफेक्टिव तो वो भी होती हैं, मगर वो ज्यादा बेटर है, अजवा ज्यादा।